بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال کے دوسرے ہفتے کے حوالے سے, یعنی کہ جو بنتا ہے یہ ہفتہ بہت ایونٹفل ہے, اتنا اتار چڑھا ہوا ہے کیونکہ بیسیکلی لاسٹ ویک کی طرح اس ہفتے بھی جو پلانٹس ہیں زیادہ تر ان کا اکٹ جو ہے وہ کیپریکارن میں ہے اور بزی ہیں سارے دوسرے کے ساتھ کنجنکشن. سو اس ہفتے سن کا کنجنکشن مارس کے ساتھ بھی ہے 9 تاریخ کو, اور اس 9 تاریخ کین بی ویری امپورٹنٹ, پلس مائنس بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اور یہ سارے پلانٹس جو ہے چاروں کے چاروں سن, مرکری, وینس, مارس, یہ اپوزٹ ہے جوپیٹر کے. تو آپ سمجھ لیجئے ایک کھنچاؤ کی کیفیت ہے, اتار چڑھاؤ کی کیفیت ہے, اور جو سسٹم کریک کی آوازیں آتی ہیں نا وہ اس وقت سنائی دے رہی ہیں. پلانٹری کاؤنسل میں جو ہمیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سسٹم کلیپس ہونے سے پہلے کریک کرتا ہے نا, وہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. اور یہ جو آوازیں ہیں یہ اس وقت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی سنائی دے رہی ہو. یہ ہفتہ اوور آل دنیا میں تحریکوں کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے, حکومتوں کے لیے بہت مشکل ہے, اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کے لیے, اور بزنس کے لیے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں اولڈ بزنسز, وہ اس ہفتے کافی زیادہ, آپ سمجھ لیجیے کہ ہم بری خبریں آپ سن سکتے ہیں, بری خبریں یا اچھی خبریں, یعنی کہ فلاں بزنس بند ہو گیا, فلاں بزنس بند ہو گیا. اس طرح سے جہاں جہاں نئے جو گروتھ ہو رہی ہے نئے طریقے سے کمانے کی, اس طرح سے جو پرانے طریقے سے وہ بند ہونا شروع ہو گئے. اس ہفتے بزنس ورلڈ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی رہے گی, شیئر مارکیٹ میں بہت اتار چڑھاؤ رہے گا, اور حکومتوں میں تبدیلیوں کے اور بڑے واقعات اور بڑے حادثات کا یہ وقت ہے. اور اس میں جو ہماری جو سرکار ہے ہمارے ملک میں, اس کے لیے یہ ہفتہ گزارنا کافی ہمت کی بات ہے. لگتا ہے کہ شاید اس ہفتے کوئی بڑا ڈینٹ پڑ جائے, کوئی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے, کچھ بڑا سامنے آ جائے, اور عوام جو ہے وہ مجھے سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. چلے اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف, اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز کی. ہمارے جو ایریز دوست ہیں, ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے, اس میں ایک تو یہ بات کہ ان کا لاسٹ ویک کی طرح اس ہفتے بھی 10واں گھر بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ ویک اگر کوئی غلطیاں آپ نے کی ہیں تو آپ کو یہ موقع اس ہفتے ملے گا کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں, سیکنڈ چانس ملے گا. ایک ہوتا ہے نا ری ٹیک, ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کو ری ٹیک کا موقع مل رہا ہے, دوبارہ آپ کو زندگی ایک چانس دے گی جس بھی ماحول میں جہاں پر بھی آپ ہیں. آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے لو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. کہیں بورڈ روم میں, کہیں سیمینار میں, کہیں بزنس میٹنگ میں, یو مائٹ فائنڈ یور ریئل لو, یور ٹرو لو. اور جہاں پر آپ باہر نکلتے ہیں کام کے لیے تو ڈیورنگ ورک جرنیز یو کین فائنڈ یور لو. آپ کا جو جسے کہتے ہیں نا پاور اسٹرگل, وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے آپ کی زندگی میں. اور یہ جو پاور اسٹرگل ہے اس کا تعلق جو ہے یہ آپ کی ذات سے ہے. لوگ آپ کو نیچے گرانا چاہیں گے, کسی سے آپ ہضم نہیں ہو رہے ہیں, اس پر آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے, اور دھیان رکھیے گا. لیکن قدرت جو ہے وہ آپ کو جسے ہوتا ہے نا ایک سیلف اسٹیم بوسٹر, وہ لگاتی نظر آتی ہے. لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ کو لگے گا I'm boss of my life. اس طرح کی فیلنگ اس ہفتے دکھائی دے رہی ہے. اور یہ جو اس ہفتے میں 9 اور 10 دن کی تاریخیں ہیں, یہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. ان دنوں میں آپ کا 10واں اور چوتھا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھا گھر ہوتا ہے ماں کا, 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا. وہاں پر بہت حالات بزی ہیں, ایکٹیو ہیں, گھر بھی دفتر بھی, بیلنس رکھنا آپ کا کام ہے. سو 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹس کا, ریکگنیشن کا, ریپوٹیشن کا, باپ کا, آپ کا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اگر میں را لینگویج میں ویسی بات کروں, جو بندے کا پرائس ٹیگ ہوتا ہے مارکیٹ میں, جس کا سوشل سٹیٹس ہوتا ہے. اور چوتھا گھر ماں کا. سو ایک کھنچاؤ بھی ہو سکتا ہے, ایک پرابلم بھی آ سکتی ہے, اس کا دھیان رکھیے گا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ جنگ جیت جائیں گے. لوگ جنگ چھیڑیں گے اور آپ ایک حملے میں جنگ جیت جائیں گے. آپ کی نگیٹو انرجی ہے کہ آپ نے
جو فیصلہ ہے، جو بھی فیصلے آپ کی زندگی میں ہوں اس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. لوگ اب آپ کے ساتھ آپ کو پیار سے ہرانے کی کوشش کریں گے. آپ نے کوشش کرنا ہے آپ پیار کے دھوکے میں نہ آئیں. لو وائب از ویری اسٹرانگ. اف یو آر سنگل یو آر لوکنگ فار لو تو اب زیادہ ویزیبل ہوں، زیادہ باہر نکلے، زیادہ لوگوں سے، زیادہ دوستوں سے ملے. یو ول بی فائنڈنگ بیکاز آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ بھی 88 ہے. 8 اینڈ 8 جب دونوں 8 اکٹھے آ جائیں 88 ہو تو یہ اپنے ساتھ فراوانی لے کر آتا ہے. سو جو بھی زندگی میں چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملتی نظر آتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن براؤن ٹائیگر آئی. گولڈن براؤن ٹائیگر آئی ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، سو آپ اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ کا جو لاکی چارم ہے یہ بن رہا ہے چابی کی کنجی. دیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنا ضروری نہیں، اتنا کافی ہے کہ آپ کی نظر آپ کے اپنے ایپ پر رہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کریں، بس تکلیف نہ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو، پرندوں کو دانہ ڈالیے. پرندوں کو دانہ ڈالیں گے تو آپ کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہوا میں غائب ہو جائیں گے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کا جو رولر ہے وہ اس ہفتے بہت بزی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس نے اس ہفتے وہ جوپیٹر کے اپوزیشن میں بھی آنا ہے. وینس نے سن کے ساتھ اس ہفتے کنجنکشن بھی کرنا ہے، اور سن کا، وینس کا اور مارس کا بھی کنجنکشن ہونا ہے. سو یور لائف از گوئنگ ٹو بی ویری ایکٹیو. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے 9ویں گھر. 9واں گھر جو ہوتا ہے، لاسٹ ویک بھی 9واں گھر ایکٹیو تھا، اس ہفتے وہ زیادہ ایکٹیو ہے بیکاز جو وہاں پر موجود پلانٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ساتھ چل رہے ہیں، کنجنکٹ کر رہے ہیں چاروں. تو یہ سمبل ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کا. یہ سمبل ہوتا ہے کہ آپ کا جو 9واں گھر ہے، 9واں گھر ہوتا ہے آپ کے کام کا، کاروبار کا، نہیں سوری وہ تو 10واں گھر ہوتا ہے. 9واں گھر ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کے ٹریول کا اور آپ کے فلسفی کا. بیسیکلی 9واں گھر آپ کی تعلیم کا کہہ لیجیے. سو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس حوالے سے اپنے جو جہاں اتنا زیادہ انرجی وائبریشن ہو رہی ہو وہاں کیئرفل ہونا پڑتا ہے، فوری فیصلے کرنا پڑتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، سو ٹریول کے حوالے سے اگر آپ کوشش کریں تو دس از دا ویک جہاں آپ کوشش کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سلپری روڈ. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو ہوم لائف ہے، آپ کی ہوم لائف از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. ہوم لائف میں جیسے آپ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے لوگوں کی نیڈس پوری کرنا دکھائی دے رہی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ بلا وجہ اپنی نیڈس لے کر آپ کو آ جائیں گے. آپ کا اپنے سے زیادہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے یا دوسروں کا کام نپٹاتے آپ کا زیادہ وقت اس ہفتے کا گزرتا نظر آتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر ہیڈڈ رکھنا ہے. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ذہن کو صاف رکھیے گا، کیونکہ آپ کا ذہن صاف اور آواز مضبوط ہونی چاہیے. یہی میسج اس ہفتے بھی آپ کے لیے ہے کہ ذہن صاف اور آواز مضبوط. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بریک تھرو ملنے والا ہے اس ہفتے. جیسے قدرت آپ کو بریک تھرو دینے والی ہے، جیسے ہوتا ہے نا گڈ کارما ریٹرنز، وہ آپ کے لیے یہ ہفتہ ہے. اور آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کی زندگی میں زلزلہ لانا چاہتے ہیں. ایب نارمل حالات ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو، اپنی سیکیورٹی کو بہت سب سے اول نمبر پر رکھیے گا. لو وائب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے اس کی طرف سے، کیونکہ لاسٹ ویک ایسے تھا کہ آپ کو شک شبہ سا محسوس ہو رہا تھا، تو آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کے اور آپ کے لو کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کرا سکتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ہرٹ ہو سکتے ہیں اپنے لو سے، اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کا لاکی نمبر ہے 37، 3 اینڈ 7. یہ کہتا ہے کسی بھی چیز کو فوراً حل کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم دے دینا. آپ کا لاکی سٹون ہے جو ہمیشہ آپ کا لاکی سٹون ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از پنک روز کوارٹ، اور اس کا اگر ہارٹ مل جائے دیٹ از بیسٹ فار یو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے دیٹ از اے پنک ایگ. یہ ماربل کا پنک ایگ ہے. ایگ اگر آپ کو مل جائے
کوئی بھی مل جائے, ماربل میں ایزیلی بازار سے مل جاتے ہیں ایگز. سو ایگ جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہوتا ہے. سو دس از یور لاکی چارم جو مے بی از از فار لو. اس کے بعد آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بدل سکتے سوائے اپنی ذات کے. سو حالات نہیں بدل سکتے, آؤٹ کم نہیں بدل سکتے, لوگ نہیں بدل سکتے, صرف اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور آپ کے سامنے قدرت ایک بہت واضح راستہ رکھ رہی ہے اس ہفتے, اور وہ ہے رب کے حضور حاضری کا. اس ہفتے جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے, جو بھی آپ کا مذہب ہے, اس کے حوالے سے اپنی عبادت گاہ میں زیادہ وزٹ کیجیے گا. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن جیمنائی کی طرف. جیمنائی دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے 4 سے لے کر تو 10 جنوری تک کا ہفتہ, اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لوگ کہیں کنفیوز کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی سیکیورٹی کو, اپنی جو جسے ہوتا ہے نا کہ اپنے سیفٹی کو فرسٹ نمبر پہ رکھنا ہے, اس کے بعد آپ نے کچھ اور کرنا ہے. چاہے آپ سبزی خریدنے گھر سے باہر نکل رہے ہو, ایون دین یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک اینڈ کلیئر اباؤٹ یور سیفٹی اینڈ یور سیکیورٹی, کیونکہ آپ اس کی جو پلانیٹری اپنے اورا کو بھی بہت اسٹرانگ رکھیے گا, جسے کہتے ہیں حصار بنا کے رکھیے گا. ایول آئی کا بھی آپ پر اس ہفتے بہت زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے. پھر آپ کو اپرچونیٹیز بہت زیادہ مل سکتی ہیں اگر آپ نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں, نیا کام تلاش کر رہے ہیں, یا نیا جاب ہے, نیا کام ہے, اس طرح کی کوئی سچویشنز ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. پیسے کا آپ کو فائدہ دکھائی دیتا ہے, لیکن وہ پیسہ جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا. جہاں پر آپ نے اکاؤنٹ جمع کیے وہیں پر آپ کو دھوکہ دکھائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے نام پہ خرچہ کر کے انہی کے فائدہ کوئی لے جائے اور لائبلٹی آپ کو مل جائے. اس پر اپنی نظروں کو کھلا رکھیے گا, اور اس ہفتے پرٹیکولرلی آپ کو دوسروں کی لائبلٹی جو ہے وہ بلا وجہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے. آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی لائبلٹی جو ہے وہ نہیں اٹھانی. اس کے بعد آپ کا جو یہ ہفتہ ہے, اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش بہت زیادہ محسوس ہوگی. اب آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے, اور ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. آپ کا فوکس ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. اکثر جیمنائی دوستوں کا فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو آپ کا وہ فوکس اس ہفتے ڈسٹرب ہے. اور پھر یہ بھی کہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے. سو جو فوکس ڈسٹرب ہونے والی بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو انٹرپٹ, جیسے آپ کوئی کام کریں اور اچانک کوئی آپ کو انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو یہ چیزیں تھوڑی سی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے ہیلپ اگر لینی ہے تو دوستوں سے لینی ہے, ایکسپرٹ سے لینی ہے, اور دوست بھی بڑے جو گنے چنے کوئی دوست جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے. کوشش کریں کہ آپ کسی سے جسے آپ ایڈوائس لیتے ہیں کسی سے ایکسپرٹ سے ہی ایڈوائس لے لیجیے. پھر آپ نے کیئرفل ہو کے ہر کام, گاڑی کیئرفل ہو کر چلانی ہے, آپ نے بات کیئرفل ہو کر کرنی ہے. کوئی تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہے جہاں لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی پریزنٹ ان دا مومنٹ. نیگلیجنس یا غفلت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, ایسا کچھ آپ سے ہو سکتا ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ دشمنوں نے آپ کے لیے جو بھی گڑھے کھول دیں اس میں وہ خود گریں گے. جو بھی آپ کے لیے برا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ برا کرے گا, اس کے ساتھ اس کا نقصان اسے خود ہوگا. آپ کو دوسروں کا کوئی آپ کے ساتھ برا کرے گا تو اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی طرف تھوڑا سا لوگوں کا باعث ہوگا, کیا کہے, تعصب. آپ کو دنیا میں تعصب کا, باعث کا, مس ججمنٹ کا سامنا ہوگا. آپ کی لو وائب میں بہت تیزی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فوراً زندگی میں داخل ہوتا ہے اور چھا جاتا ہے. کوئی نئی محبت, کوئی نیا پرسن, سم تھنگ نیو, سم تھنگ سڈن, اچانک, اور نیا بندہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے داخل ہوتے نظر آتا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 4, نمبر 4. آپ کا لاکی سٹون ہے گارنیٹ. گارنیٹ از یور لاکی اسٹون. اور گارنیٹ جو ہے یہ اگر آپ کو تھمبل فارم میں جیسے یہ ہیں یہ گارنیٹس اس طرح سے, سو دس از اے گارنیٹ, یہ آپ کو مل جائے گی. میں نے اپنی کلیکشن رکھی ہوئی ہے. سو یہ دس از اے گارنیٹ. اینڈ آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ
ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च, इसका ये आप नेचुरल रख लें, आप इसको इमेज रख लें, बट ग्रीन चिलीज़ इज़ समथिंग दैट यू वांट। मे बी कि आपको ईवल आई से बचने के लिए इसकी ज़रूरत हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को उनके ज़ाहिर से हकीर ना समझना। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो ज़ाहिर से कुछ और बातिन से कुछ हैं, जिनका अंदर बाहर बहुत फ़र्क हो। किसी को हकीर समझकर उसकी बेइज़्ज़ती ना कर देना, नुकसान होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। वेल कैंसर दोस्तों को बड़ी एक्टिविटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जो हफ्ता है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप भाग भाग के एंजॉय कर करके हो सकता है आप थक जाए क्योंकि कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप बहुत बिजी हैं, फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, शॉपिंग्स हैं, मिलना मिलाना है। एक आउटडोर एक्टिविटी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई देती है और ऐसे लगता है कि जैसे समटाइम्स होता है ना कि हम फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं, हम मिल के जो है वो दुश्मन पर हमला करते हैं। इस तरह की कैफियत आपकी यहाँ दिखाई दे रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप किसी एक जगह ठहर नहीं रहे। हो सकता है कि आपको एक वक्त में दो दो चीज़ें पसंद आ जाएं और खूब से खूब तर की तलाश आपको रहे और आगे से आगे आप मूव करते चले जाएं। ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस किस्म का है और आपका एम्बिशन जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका एम्बिशन जो है वो बहुत ज़्यादा आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं, इतने एम्बिशियस हो रहे हैं कि वो अनरियलिस्टिक होता चला जा रहा है, लेकिन आपका एम्बिशन जो है वो भी पूरा होता नज़र आएगा। आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना कि आपने कोई परेशान नहीं होना किसी लोगों के। लास्ट वीक से आपको ये समझा रही हूँ कि लोगों की बातें, लोगों के लफ्ज़ आपको सिर्फ थका सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक भी आपको कहा था कि इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते भी आपने बचना है एंड कीप गोइंग। अपने ज़हन में आपने रखना है आई हैव टू कीप गोइंग, मैंने चलते जाना, मैंने आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि यही चीज़ आपकी कामयाबी का बायस होगा। और उसके साथ साथ आपका जो लहजा है वो इस हफ्ते लोगों को हर्ट करता नज़र आता है। आप कुछ ऐसे बात कर रहे हैं कि आप जैसे आपकी बात का कोई गलत मतलब ले रहा है। आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग कुछ समझेंगे और ये चीज़ आपके लिए परेशानी का बायस हो। आप पूरा कोशिश कीजिए इस हफ्ते भी लास्ट वीक की तरह आपका 7वां घर इम्पोर्टेंट है, यानी मैरिज हाउस इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस, यानी दुनिया के साथ जो आपका कनेक्शन है ना उसको हम 7वें घर से पढ़ते हैं और शादी को खास तौर पे। सो इस तरह की आपकी सिचुएशन जो है 7वें घर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज इश्यूज रिलेटिंग मैरिज, मैरिज का डिसीजन, मैरिज जो शादी के मामलात हैं वो आपके लिए इस हफ्ते ओवर इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। आपको ट्रैवल के दौरान प्रॉब्लम आ सकता है, मूवमेंट के दौरान मसले मसाइल आ सकते हैं, आपने केयर करनी है। मूवमेंट जैसे आप चल रहे हैं, पाँव फिसल जाता है या गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, इस तरह के आपकी जो मूवमेंट है उसमें रुकावट आती नज़र आती है। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो कह रही है कि दिस इज़ ये हफ्ता कुदरत आपको अबंडेंस दे रही है, फरावानी दे रही है और कोई आपका समझ लीजिए पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से आपके लिए गुड लक है, गुड न्यूज़ है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि लोग आपको ऊट-पटांग मशवरे देंगे, जानबूझ के आपका हाथ पकड़कर आपको गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेंगे, इससे मुहतात रहिएगा। लव वाइब में आपको फाइनल डिसीजन इसका थोड़ा सा वेट करना चाहिए कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि अभी आप मेंटली शायद रेडी नहीं हैं। जो भी आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, इस हफ्ते बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, सो ऑप्शंस पर फोकस कीजिए। एक दो इस हफ्ते के बाद फिर कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। आपका लकी नंबर है 5। 5 एक बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है, इट्स अ वेरी गुड नंबर और इस हफ्ते आपका जो ये नंबर बन रहा है ये 5 बन रहा है। आपका लकी स्टोन है पैराडॉट। पैराडॉट जो है ये सब्ज़ रंग का पत्थर होता है और वैसे भी अगर आप कहीं पढ़ें तो हर जगह कैंसेरियंस के लिए पैराडॉट ही लकी स्टोन होता है। एंड पैराडॉट आई थिंक है इसमें, लेकिन मुझे इसे उल्टाना पड़ेगा। सो पैराडॉट इज़ बट ओलिवीन। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो एंकर बन रहा है। दिस इज़ एंकर। ये जो कश्तियों में एंकर डालते हैं ना, सहारा या जो इंसान आपके सफ़र को मुकम्मल करता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो कह रहा है हजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा अकेले ही चल पड़ो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियो की तरफ।
वेल लियो के लिए भी ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते के जैसे ही हालात है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके कि आपका 12वां और छठा घर बहुत ज़्यादा मज़ीद एक्टिव हो गए। जो बातें लास्ट टाइम आपको बताई थी वही इस हफ्ते कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथन, क्योंकि उसी तरह से सन, मरकरी, वीनस, मार्स आपके छठे घर में मौजूद है और अपोजिट आपके 12वें घर में बैठा हुआ है जुपिटर। सो एक खिंचाव की कैफियत है आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके रूटीन्स में। काम आप करने लगते हैं, काम होते होते रुकते हैं, रूटीन अपसेट हो सकते हैं और लोग की डिमांड आपकी साथ तरफ ज़्यादा बढ़ सकती है। सो आपका रूलर भी इस ईयर कट में शामिल है। सो आप कहीं नाकाम होते दिखाई नहीं देते, लगता है कि आप कामयाब होंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप पर लोगों की तवज्जो बहुत है, नज़रें बहुत ओवर नज़रें इस हफ्ते आप पर पड़ रही हैं। लास्ट वीक भी ऐसे ही था, लेकिन ये कि ओवर नज़रें आप पर पड़ रही हैं और ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी टीम है, आपका पार्टनर है, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो आपसे जेलस भी हो सकते हैं। होता है ना, बड़े जो अहम दोस्त होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, समटाइम्स आपकी कामयाबी से उन्हें ही हसद होने लग जाता है। सो जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट और आपका ग्लैमर देख के आपसे जेलस हो सकते हैं। आपको चोर और चोरी का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई अपना, कोई बहुत अपना, कोई जिस पर आपको फुली ट्रस्ट हो, वो आपके पैसों में कोई गड़बड़ कर दे या कहीं कुछ इस तरह से काम हो जाए जो आपके लिए फाइनेंशियल नुकसान हो। फिर आपसे कोई चीज़ टूट सकती है, कोई मशीनरी गिर के टूट सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जैसे हाथ ऐसे लगा और कोई बहुत चीज़ अहम गिर के टूट गई। इस तरह के कोई, यानी ये सिंबल मैं आपको बता रही हूँ। हम तो सिंबल देखते हैं ना, तो हम वो देखकर आपको बताते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई कीमती चीज़ आपकी गफ़लत की वजह से आपके हाथ से ज़ाया ना हो जाए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि बड़े अरसे बाद आपके मन की मुराद पूरी होगी। कुदरत आपकी इस वक़्त आपके दिल की मुराद जो है इस हफ़्ते पूरी कर सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। आप वायरल या कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। लव वाइब इज़ पीसफुल, पुरसुकून है। अगर कोई मसला था, कोई उलझन थी, तो लगता है कि इस हफ़्ते वो हल होती नज़र आती है। आपका जो लकी नंबर है दैट इज़ 56. 56 is your lucky number and your lucky stone is, जिसको हम कहते हैं संगे मरमर, वाइट कलर का पत्थर। दिस इज संगे मरमर, वाइट कलर का होता है। समटाइम्स मेरा इस पे तो ब्लैक लाइंस है, बट इस तरह का प्योर वाइट पत्थर आपको चाहिए। प्योर वाइट पत्थर हमेशा ईवल आई को नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो यू नीड समथिंग फॉर क्लेंजिंग। आपका जो लाकी शाम है इस हफ्ते का, वो बन रहा है लेमन, इमेज ऑफ अ लेमन, या ओरिजिनल लेमन भी मिल जाए तो ये भी चलेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ख़ुद को उन लोगों से आज़ाद करा दो जिन्हें आपकी कदर नहीं है, और अगर हो सके तो पीर के रोज़ मछलियों को दाना डाल दीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, और अगर पीर के रोज़ ना हो सके तो इस हफ्ते किसी भी रोज़ आप ये काम कर सकते हैं, मछलियों को दाना डालना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, वर्गो की तरफ। लास्ट वीक वर्गो दोस्तों का जो रूलर था वो इनके 5वें घर में चला गया और उसने ब्रिगेड ज्वाइन कर ली। जो पहले से वहाँ मौजूद थे 3 प्लैनेट्स हैं, अब वो बहुत एक्टिव है। आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह से एक्टिव है, क्योंकि योर रूलर इज़ पार्ट ऑफ दिस होल एक्टिविटी। और उसमें ये भी कि आपके 11वें घर में वो जुपिटर के साथ भी ऑपोजिट है, यानी कि लाइफ जो है वो आपके 5वें घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां घर होता है रोमांस का, लव का, औलाद का, मीडिया का और स्पोर्ट्स का। सो इफ़ यू आर वर्किंग इन मीडिया, इफ़ यू आर वर्किंग इन स्पोर्ट्स, तो दैट कैन बी स्लिपरी रोड। केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक ऐसी रोड जिसके एंड पर आपकी मंजिल हो, लेकिन वो रोड स्लिपरी हो। इस तरह का ये हफ्ता है कि करना भी है और करके आगे क्यों। और आपके अपने घर में राहु बैठा है 7वें घर में, यानी आपकी ज़िंदगी में जो हालात है ना, आप समझ लीजिए कि ऐसा समंदर जिसमें 2 दरिया इकट्ठे बह रहे हैं, खारा और मीठा। दोनों खुशी, गम, खारा, मीठा, ये ऑपोजिट जो वाइब्स हैं ये आपकी ज़िंदगी में थ्रू आउट इस हफ्ते चलती नज़र आती हैं। और इसमें आपने अगर आप कोई अपना मेडिटेशन का इंक्रीज़ कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, क्योंकि आप के लोग बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपको।
لوگ پریشرائز کر رہے ہیں اور آپ کا اورا اتنا انٹریکٹ کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اتنے لوگ آ رہے جا رہے ہیں کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو سکتی ہے. سو اتنے لوگوں کے ساتھ جب آپ کا آنا جانا ملنا ملانا ہو تو وہ جو انرجی ڈریننگ ہے نا وہ آپ کے لیے اپ سیٹنگ ہو سکتی ہے. سو اس پر تھوڑا فوکس کیجیے گا، اپنی کلینزنگ روٹین جو ہے اس کا دھیان رکھیے گا اور کوشش کریں کہ اس ہفتے آپ عام دنوں سے زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، زیادہ ملیں لوگوں سے، نہیں لوگوں سے زیادہ نہ ملیں، مطلب باہر نکلیں، قدرت کو انجوائے کریں، کسی پارک میں چلے جائیں. تو اور اگر کسی ایسی جگہ آپ چلے جائیں جو گرینری بہت زیادہ، تو یہ ہمارے ورگو دوستوں کو بالکل پیسفل کر دیتا ہے. ورگو اور ٹورس دوستوں کو یہ ایک ان کے پاس ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب یہ کسی گرین پارک میں، کسی گرینری میں، کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سبزے کی خوشبو ہو تو یہ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. سو یہ ٹرائی کیجیے گا اس ہفتے. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس چیز کا آپ کو انتظار تھا، ہوتا ہے نا ہم نے کبھی شمع جلائی ہوتی ہے کسی کے انتظار کی، جس کے انتظار کی شمع جلائی ہوئی تھی وہ اب آپ کی زندگی میں آنے ہی والا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگ دور بیٹھ کے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کریں گے، دور پار سے آپ کی زندگی میں، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا باہر بیٹھ کے تو اندر آگ لگانا، اس طرح کا. لو وائب پیسفل ہے اور لو وائب جو ہے اس میں آپ کو اسے پیسفل ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پانچواں گھر ہے نا اس میں رومانس کا بھی ہوتا ہے، تو اتنا بزی ہے اس میں. اگر آپ تھوڑے پیسفل اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو دیٹ کین بی ایکسلنٹ. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا دیٹ از 48، 4 اینڈ 8. 4 اور 8 جب اکٹھے آتے ہیں نا تو سم ٹائمز ان کی وائب جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہے، خاص طور پہ فائنینشیل ڈسپلن میں. فائنینشیل ڈسپلن جہاں بھی لوز کیا وہیں پھنس جائیں گے. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے دیٹ از ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ، یہ را سٹون کا ایمیتھسٹ ہے. سو دس از ایمیتھسٹ اینڈ یہ سارا ایمیتھسٹ ہی ہے میرے ارد گرد. یہ بھی ایمیتھسٹ ہے، یہ بھی ایمیتھسٹ ہے، یہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو ڈفرینٹ کلرز آف ایمیتھسٹ. آپ کے لیے جو کلر بنتا ہے وہ یہ بن رہا ہے میڈیم پرپل. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے یہ پیلے پھول اور سبز پتے، پیلے پھول اور سبز پتے، 2 جڑواں پھول ہیں. سو جڑواں پھول ہوں، کم از کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے جڑواں پھول اور اس کے ساتھ سبز پتے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کریں، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، کیونکہ آپ کی سختی جو ہے وہ کسی کا دل توڑ دے گی. اور دھیان رکھنا کوئی دکھی دل سے آپ کی شکایت آپ کے رب کو نہ لگا دے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. لیبرا دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں پھر اگین اس ویک آپ کا 10واں اور چوتھا گھر دونوں امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر ہوتا ہے کام کا، کاروبار کا، سٹیٹس کا، یعنی کہ باپ کا، اور آپ کی زندگی میں موجود تمام مردوں کا. ساتھ ہی وہاں پر جوپیٹر ہے اور وہ بالکل اپوزٹ بیٹھے ہوا ہے سن، مرکری، وینس، مارس. یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چوتھے گھر میں، اور چوتھا گھر ہوتا ہے ماں کا، یعنی کہ تمام فیمیلز کا، گھر کا، بنیادوں کا، اس کا ہوتا ہے. سو یہ کچھ اسٹریچ ہے جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، یعنی آپ کے کھچاؤ بھی ہے، ایسی کیفیات بھی ہیں جہاں پر ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالو تو یہ گر گیا، اس کو سنبھالو تو یہ اگنور ہو گیا، وہ کیا تو یہ افیکٹ ہو گیا. اس طرح سے یعنی جہاں آپ موجود نہیں ہوتے، جہاں آپ نہیں پہنچیں گے وہی کام بگڑ جائے گا، اسی کام میں پرابلم آ جائے گی. سو یہ ایک سچویشن ہے اس اپنے زندگی میں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا. اب زیادہ تھوڑا سا کہیں کنفیوز ہو سکتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں. سو کنفیوز ہوں، فرسٹریٹ ہوں، اور لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو پہلے رکھنا ہے، پہلے اپنی ہیلتھ کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ بہت کرٹیکل ہے. یہ 4 سے 10 تک کا جو ہفتہ ہے یہ اس حوالے سے کرٹیکل ہے کہ کہیں آپ کو کوئی ریلیپس ہو سکتا ہے، کہیں آپ کو کوئی ایسی پرابلم آ سکتی ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ نہ کی ہو، کوئی ایسا ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے جو پہلے ٹھیک ہو گیا تھا دوبارہ اٹیک اس کا ہو گیا. سو بائی آل مینز آپ نے ہیلتھ کو، اپنے SOPs کو پورا رکھنا ہے بائی آل مینز. اور پھر یہ کہ اس ہفتے میں آپ نے ایک پوری کوشش کرنی ہے
کہ آپ کی باتوں میں کلیئرٹی رہے. ابہام جو ہے یا ایمبیگوٹی جو ہے وہ آپ کے حالات کو اور خیالات کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ سیلیبریشن کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے، کامیابی کی خوشیاں، کسی ایونٹ کی خوشی سیلیبریٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی نگیٹو انرجی ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رویہ بہت سخت اور کرٹیکل ہو سکتا ہے. کوئی ایسا رویہ ہے کہ جہاں آپ کی کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی، جہاں غلط قدم اٹھائیں گے وہیں پکڑ، اور اگر غلط قدم نہیں بھی اٹھایا تو بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. لو وائب میں کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، الجھن کا سلجھنا ہے اور معاملات کا دوبارہ نئے سرے سے کلیئر ہونا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 2. 2 جو ہوتا ہے نا، یہ نمبر جب بھی آتا ہے سنگل نمبر ہے، سو جب بھی 2 آتا ہے تو یہ اب کنفیوژن لے کر آتا ہے، ایموشنلزم لے کر آتا ہے. سو اس میں اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیشنٹ رکھنا. پیشنس، برداشت، ٹالرنس، جذباتی نہیں ہونا. بس یہ گھیرا میں باندھ لیں کہ جذباتی نہیں ہونا، مگر 2 جو ہے نا یہ بہت زیادہ جذباتی کر دیتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے گولڈن کلر کا پتھر، اس کو ہم سینڈ سٹون کہتے ہیں. سن سٹون ہے، سب پتہ نہیں کیمرے میں دکھائی دے کہ نہ دکھائی دے، اس میں چھوٹے چھوٹے ستارے سے چمکتے ہیں. یہ پتھر جو ہوتا ہے نا یہ اپنے ساتھ ہیپینس لے کر آتا ہے. تو یہ اس کی کچھ وائب اس طرح کی ہوتی ہے، اور میں اکثر ایسا پتھر جو ہے یہ کام کرتے وقت اکثر میرے ہاتھ میں ایسے یوز کرتی ہوں، بریسلیٹ اس کی پہن کے رکھتی ہوں، بیکاز یہ اپنے ساتھ جو ہے ایک ہیپی فیلنگ لے کر آتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے دس از سلور بیل، اور اگر بچتی ہو تو بھی اچھا ہے. یہ جو نوائز ہے سلور بیل کی، دس از وٹ یو نیڈ دس ویک. سلور کی جو نوائز کہہ لیں، وائس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ونڈ چائم جیسے ہوتے ہیں، تو کوئی سلور ونڈ چائم. اور ویسے بھی ونڈ چائم جو ہے یہ ہمارے لبرا دوستوں کا آل ٹائم لاکی چارم ہوتا ہے. ایسا ونڈ چائم جو سلور ہو اور اس میں بیلز ہوں وہ آپ کا آل ٹائم لکی چارم ہوتا ہے. تو یہ آپ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو سنگل بیل کا لکی یہ مل جاتا ہے کہیں سے ونڈ چائم، دیٹ وڈ بی بیسٹ فار یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کے تعلقات میں اس طرح کے مسئلے مسائل یا آزمائش آ سکتی ہیں جہاں پر آپ کو ذہانت، برداشت اور توکل کا سہارا لینا ہوگا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ تعلق جو ہے اس کو بنا کے رکھیں، تعلق ٹوٹنے نہیں دینا، اور جہاں تعلق ٹوٹنے لگے وہاں اپنے رب کے حضور سجدے میں جھک جانا اور اپنا تعلق اپنے رب کی سپورٹ کر دینا. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن اسکارپیو کی طرف. ویل ایز یوزول اسکارپیو دوستوں کی زندگی جو ہے وہ اس کے ہر ہفتے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بیکاز آپ کا جو 3rd ہاؤس آف کمیونیکیشنز اینڈ سبلنگز اینڈ یور لوکل زون جس کو ہم کہتے ہیں، لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس ہفتے وہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے کہ جہاں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے پلانس کو، آپ کے پروجیکٹ کو، آپ کے تجویز کو، اسکیم کو، ہر چیز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور ریجیکشن بھی فار دا سیک آف ریجیکشن ہو رہی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، بٹ آگے سے آپ کو ہو سکتا ہے اس ہفتے بہت زیادہ نو سننا پڑے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے ارد گرد جو ایز اے پرنسپل آپ کو نو کہہ رہے ہیں. سو اس کو آپ نے جو ہے اپنی جسے کہتے ہیں نا کیپ آن گوئنگ، چلتے جانا ہے. آپ نے کسی کے روکنے سے رکنا نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو روکتا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اسے ایک سمجھا دیں اینڈ کیپ موونگ. اس کے بعد آپ کا جو رولر ہے وہ سن سے بھی کنجنکٹ کرے گا اور ایگزیکٹ اپوزیشن میں آ جائے گا آپ کے 9ویں گھر کی جوپیٹر کے ساتھ بھی. یعنی کہ آپ کے جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دس کین بی ویری لکی آلسو، اس میں آپ کو لکی بریک مل سکتا ہے، کوئی بڑی میجر رکاوٹ آپ کی زندگی میں سے دور ہو سکتی ہے. اور اس میں دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ اپنا موڈ آف نہ کریں. آپ کا جو موڈ ہے اس کو صحیح رہنا چاہیے.
دس از ون تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے کچھ ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ جن کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ مل لیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ فورسز جوائن کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹیم بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان ادر ورڈس یو کین میک اے ویری گڈ ٹیم دس ویک. اور پھر یہ کہ آپ کو آپ کا پارٹنر یا آپ کی جو بزنس پارٹنر ہے یا ہو ایور از ورکنگ ود یو اور ڈوئنگ بزنس ود یو کین بی ریئلی بوتھ ویز. آپ کو اپنے پارٹنر سے فائدہ اور نقصان دونوں دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے اکاؤنٹ کو ڈبل کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو سارا پیسہ لے کے بھاگ جائے اور آپ کو نو کر دے. سو دو ایکسٹریم چانسز ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. سو آپ جتنا زیادہ پازیٹیو رہیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ اس میں رکھیں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو کلیئر رکھیں گے ہر طرح کی ابہام سے بچا کے، نو گرے ایریاز ایز آف پرنسپل. ہر کام میں اس ہفتے آپ گرہ سے باندھ لیجئے کہ نو گرے ایریاز. دیٹ ول ہیلپ یو بائی آل مینس. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ آپ کے اس بے حد اور بے حساب امکانات ہیں. A lot of possibilities this week universe is giving. سو جو پاسبلٹیز ہیں ان پر تھوڑا فوکس کریں گے تو کامیاب رہیں گے. یونیورس ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہوتا، اس طرح سے قدرت ڈاؤن لوڈنگ اس وقت چل رہی ہے قدرت کی آپ کو اپرچونیٹیز دینے کے لیے. سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے اسے کرتے ہیں. آپ کا جو نیگیٹو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے دوستوں سے ہوشیار رہنا، اپنوں سے ہوشیار رہنا، کیونکہ اس دفعہ جو حملہ ہے وہ اپنوں سے کہیں سے آئے گا. لو وائب میں لگتا ہے کہ اچانک سڈن ایوری تھنگ ول امپروو، اور یو مے فائنڈ اے نیو لو ان یور لائف. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر بن رہا ہے 87. آپ کا لاکی اسٹون بن رہا ہے دس از روز کوارٹز، تھمبل فارم میں روز کوارٹز. دیکھنے میں تو سفید لگ رہا ہے بٹ اٹس لائٹ پنک. دیٹ از یور لاکی اسٹون. اینڈ یور لاکی چارم بن رہا ہے اے باسکٹ آف یلو اسٹارز، پیلے اسٹارز. جیسے میں نے تو اس طرح سے بیکاز دیز تھنگز آر سمبل، تو آپ کو کوئی یلو اینڈ برائٹ اسٹار چاہیے. اگر 3-4 ہوں تو دیٹ ول ہیلپ یو بہت زیادہ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی مدد اس کا کہنے سے پہلے کر دیجیے. بیشتر اس کے کہ کوئی آپ کو اپنا آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے یا آپ سے اپنی حاجت بیان کرے، اس کی کہے بنا ہی اس کے چہرے سے پڑھ کر اس کی حاجت پوری کرتے ہیں. ناؤ موو کرتے ہیں ہم سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے فائنانسز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی نیا کام، یعنی کہ یو کین گیٹ اچانک کوئی ایسی اپورچونیٹی جس سے آپ فائنانشلی بہت سارا پیسہ بنا لیں. لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ آپ پیسہ بنا بھی سکتے ہیں اور گنوا بھی سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، ادھر سے اور ادھر نکل جائے. سو آنے کے لیے دروازے کھلے رکھیے، جانے کے لیے تھوڑا سا بیریئر بنائی کہ آنا جو ہے آئیں تو صحیح لیکن جانے کے لیے، بیکاز یو آر ادھر سے ارننگ اینڈ ادھر سے انویسٹنگ. سو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلسٹک یہاں پر رکھنا ہے. اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو لائک تھوڑا انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے تھوڑا کیئرفل رہیے گا. پھر اس ہفتے آپ کے لیے ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں. وینس آپ کے وینس، مرکری، سن اور مارس، آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا. اب اس ہفتے ہو یہ رہا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ اسٹرانگ ہو گئیں جو لاسٹ ویک آپ کو بتائی تھی، کیونکہ اس ہفتے آپ کا جو مارس ہے وہ آپ کے دوسرے گھر سے بیٹھ کر آپ کے 11ویں گھر میں آپ کے رولر کے ساتھ بالکل اپوزیشن بنا رہا ہے. یہ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ فائنینشیل ایکسیس امپورٹنٹ ہونے والا، اس ہفتے بھی وہ ہونے والا ہے. آپ نے اپنی کیئر کرنی ہے ہیلتھ کی، پرٹیکولرلی یور تھروٹ. اپنے تھروٹ کی کیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ یہ جو تھروٹ اور یہ جو آپ کا یہ ایریا ہوتا ہے ماؤتھ اینڈ جو لائن، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کو اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ صحیح جو ہمارا سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے اندر کا ایک مسافر ہوتا ہے. ہر سیگیٹیریس کے اندر ایک ایڈونچرر ہوتا ہے، ایک
ایڈونچرر کہہ لیجیے, ایک مسافر کہہ لیجیے, ان کے اندر ہوتا ہے. اور اس ہفتے وہ بہت زیادہ اجاگر ہے, آپ کا ایڈونچر کرنے کو, ٹریول کرنے کو بہت دل کرے گا. آپ بہت ساری ایسی چیزیں پلان بھی کر سکتے ہیں. سو اس میں لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے, اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسہ بھی ضائع کر دیں, بیکاز منی ہر طرف سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. پھر آپ کے جو اس ہفتے آپ کا جو ایریا ہے, جس ایریا میں آپ رہتے ہیں, اس ایریا میں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی میجر اس طرح کی پرابلم, جیسے سیوریج خراب ہو گیا, جیسے بجلی خراب ہو گئی, ٹرانسفارمر خراب ہو گیا. لوکل ایریا ایشو آپ کی زندگی میں اس ہفتے آ سکتا ہے, جس کو کہ سارٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. دیٹ کین بی فرسٹریٹنگ فار یو. اینی کیس اپنے فائنانسز اور اپنی ہیلتھ کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن بہت سیکیور ہو سکتی ہے. یونیورس اور قدرت از گیونگ یو اسٹرانگ اپرچونیٹیز فار اسٹرانگ فائنینشیل فاؤنڈیشنز. آپ کی نگیٹو انرجی ہے کہ بی کیئرفل, کوئی بھیس بدل کر دھوکے باز آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. آپ کی لو وائب میں سڈنلی فال ان لو ہونا, یا سڈنلی آپ کا جس بھی چیز سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا اچانک آپ کو مل جانا. جو بھی چیز آپ کی زندگی میں جس کو آپ چاہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی آپ کی چاہت اس ہفتے آپ کو ملتی نظر آتی. آپ کا لکی نمبر ہے 96, 9 and 6. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. کلیئر کوارٹز از یور لکی سٹون. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم بن رہا ہے دیٹ از جسے ہم کہتے ہیں دیٹ از این ایلیفنٹ. ایلیفنٹ از اے سمبل آف اسٹرینتھ. یہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے, یا آپ کو یعنی آپ رول کرنا چاہتے ہیں, یا پاور. اس سے سمبل آف اسٹرینتھ, سو یو ول بی گیٹنگ اسٹرینتھ. سو یہ کیئرنگ میں اگر ہو تو دس ورکس ویری گڈ وین اٹ از موونگ. سو یا اوپن ان دیر کہیں لٹکا ہوا ہے, اس وقت جسے ونڈ چائم ہوتا ہے, اس میں اگر ایلیفنٹ آپ کو مل جائے تو دیٹ از بیسٹ. یہ آپ کے لیے, یہ ونڈ چائم میں ایلیفنٹ ہو, ایروز ہوں, یہ آپ کو بہت زیادہ کامیابی ان سے ملتی ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنا توکل پرندوں کے جیسے بناؤ, کہ جو صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں اور انہیں کل کی فکر نہیں ہوتی. فیل لائک اے برڈ. اپنا فیتھ جو ہے وہ پرندوں کی طرح بناؤ. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکارن کی طرف. 4 سے 10 تاریخ کا جو ہفتہ ہے, اس میں تمام کیپریکارن دوستوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک, ہیپی برتھ ڈے. اور ہمارے جو یہ اسٹرانگ سائن ہے, ان کی اسٹرینتھ جو ہے اس ہفتے چیک ہو رہی ہے, پچھلے بھی ہفتے سے چیک ہو رہی ہے, بیکاز یو آر ہوسٹنگ 4 planets. 4 اتنی اسٹرانگ انرجیز آپ کے گھر میں ہے, اینڈ دے آر آل آپ کے پاس پاس, یعنی آپ کے گھر میں پاس پاس, اور بالکل آپ کے 7ویں گھر میں جو جوپیٹر ہے اس سے اپوز کریں گے. سو اتنی اسٹرانگ انرجی, اور اس میں جو آپ کا جو آپ کا رولر ہے سیٹرن, وہ آپ کے 3رے گھر میں بیٹھا. سیٹرن کا 3رے گھر میں بیٹھ کر اس سارا جو معاملات وہ دیکھ رہا ہے, تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ٹالرنس ہے وہ ٹیسٹ ہو رہی ہے. آپ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں. سو امتحان سے گزر رہے ہیں کہ کہاں پر آپ ٹیمپٹ نہیں ہوتے. ٹیمپٹیشن ہوتی ہے نا, کہ کہاں آپ کا دل للچا نہیں جاتا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لالچ سے, چھوٹی چھوٹے مقاصد سے اپنے آپ کو بڑا کریں. چھوٹا سا لالچ آپ کا بڑا سا نقصان کر سکتا ہے. سو اپنے اوپر ٹرسٹ کیجئے, قسمت پہ ٹرسٹ کیجئے, اور لالچ سے بچنے کی کوشش کیجئے. لالچ چاہے چیزوں کا ہو, چاہے انسانوں کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو. تھوڑا سا یہ چیز کہ تھوڑا سا اور مل جائے, تھوڑی سی پلیٹ اور بھر لوں, تھوڑا سا اور ڈال لوں, اس کا حصہ تھوڑا سا لے لوں, اسے کیا فرق پڑے گا, سمبولکلی. اس طرح کیئرفل رہیے گا. اور پھر یہ کہ آپ کے لیے لو اس ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سڈنلی لو ہو سکتے ہیں, سڈنلی فائنل کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں, سڈنلی کوئی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے, سڈنلی کوئی آپ کی زندگی سے جا سکتا ہے. سڈنلی لو از آل ان دی ایئر, and making decisions is all in the air regarding love, friendship, اور
یہ جو سال کے یہ جو مہینے ہیں جنوری فیبرری، اس میں کوئی بڑا ڈاڈا ہی کیپریکارن ہوگا جو سنگل رہ جائے گا، کیونکہ اتنی اسٹرانگ وائب ہے لو کی، اور اس کے اوپر سیٹرن کی سختی بھی ہے کہ آپ صحیح ڈسیشن لیں. تو اس لیے بی مور ویزیبل، زیادہ ویزیبل ہونا، زیادہ ملنا، زیادہ ریچ آؤٹ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. لیکن بات وہی ہے آپ کے غصے کی، اینگر مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اینگر خود نہ مینیج کر پائیں اور اپنی اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی کہ آپ اپنی ہیلتھ کی طرف سے تھوڑے سے کیئرلیس ہو جائیں. ہیلتھ ہوتی ہے نا، یعنی ڈیجیٹل ڈیٹاکس کریں تھوڑا سا، جو ڈیجیٹل بہت زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے بچا کر تھوڑا سا ڈیٹاکس کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے منی، پاور اینڈ لو. قدرت اس ہفتے آپ کی برتھ ڈے گفٹ کے طور پر آپ کی یہ جو 3 چیزیں ہیں، لو، منی اینڈ پاور، یہ آپ کو ملتی دکھائی دیتی ہیں. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہوشیار رہنا، کیئرفل رہنا. بڑے بڑے چیلنجز لوگ آپ کو تھرو کریں گے جسٹ ٹو ٹیسٹ یو، کیونکہ اتنی کامیابی، اتنی اسپاٹ لائٹ جتنی اس ہفتے آپ کو مل رہی ہے، اور جتنی انرجیز آپ کے ہاؤس میں ہیں، ہضم نہیں ہوتی جیلس لوگوں کو. سو آپ کے حاسد بھی بہت ہے. آپ کی لوائی بہت اچھی ہے. سڈنلی کسی کا آنا، سڈنلی کسی کا ملنا کافی آپ کے لیے اس ہفتے اس طرح کی سچویشنز ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 32. 32 جب آتا ہے نا، اس میں ایک ایڈوائس ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نا، جیسے بھی میں نے آپ کو یہاں کہا کہ ڈیجیٹل اپنے آپ کو ڈیٹاکس کریں، اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو آڈیو کی طرف لے کر آئیں. جیسے آپ سنیں اپنا فیوریٹ میوزک، زیادہ عام دنوں سے سن لیں، چاہے فلوسافیکل ہے، چاہے صوفی میوزک ہے، یا جو آپ کو چیز پسند ہے نا، لسن ٹو اٹ. اسے آپ ریلیکس کریں گے. آڈیو ریلیکسیشن لے کر آتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. روز کوارٹز ڈارک کلر کا، ڈارک روز کوارٹز آپ کا بن رہا ہے اس ہفتے کا لاکی سٹون. اور آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے سن فلاور. ہمارے کیپریکارن دوستوں کو یہ لاکی چارم سوٹ کرتا ہے، یہ اپنے ساتھ ہیپینس لے کر آتا ہے. سن فلاور کا ایک وائب جو ہے نا، کیونکہ آپ کو اینگر مینیج کا ایشو ہے، سو اس ہفتے میں، سو یو نیڈ اے ہیپی وائب. سو سن فلاور آلویز اٹریکٹ اے ہیپی وائب. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اڑتے پرندوں کو دانہ ڈالو اور اپنی پریشانیاں بھول جاؤ. رب جانے اور آپ کا مسئلہ جانے. Now let's move to Aquarius. ہمارے جو Aquarius دوست ہیں ان کے لیے جو وائب لاسٹ ویک میں نے بتائی تھی، اس ویک بھی وہی چل رہی ہے، بیکاز آپ کا 12واں گھر، آپ کا 6ٹھا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. اور 6ٹھا گھر ہیلتھ کا ہوتا ہے. بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور ہیلتھ. ہیلتھ ایشوز جو ہے نا، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ سڈنلی کوئی ریلیپس، کوئی پرانی بیماری، کوئی اچانک کسی سسٹم کا ڈسٹرب ہو جانا. سو آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، آپ صحت جو ہوتی ہے جسم کے ساتھ ماحول کی بھی ہوتی ہے، گھر کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی کلینزنگ. یو نیڈ ٹو کلینز، ڈیٹاکس، صفائی کریں تاکہ کوئی بیماری کا اٹیک نہ ہو جائے. اور یہ آپ کے گھر کا ماحول، جیسے آپ بیمار نہیں ہیں لیکن گھر کا ماحول خراب ہو جانا، یہ بھی بیماری ہے. بیکاز یہ بھی ایک طرح سے نظر کا لگنا، چیزوں کا نیگیٹو طرف جانا، یہ بھی روحانی بیماری ہے. سو اس طرح سے ایموشنل بیماری، ڈپریشن، زیادہ پریشان ہونا، سو اس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. پھر آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اچانک سے اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہو جائے گا. آپ کو لگے گا یہ اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی دھوکہ دیا، اس نے بھی جھوٹ بولا. ہر بندے پر شک اور دھوکہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ فیل کریں گے اپنے اندر کہیں، اور ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھیں گے. نو میٹر اس نے کتنا، کوئی کیسا اچھا دوست کیا بھی کچھ نہ ہو، ایک چھوٹی سی بات سے آپ کے اندر بہت سا بڑا ری ایکشن ٹریگر ہو سکتا ہے.
اس کو آپ نے اس کے کیئرفل رہنا ہے. پھر فائنانسز کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اگر ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں، گھر کے حوالے سے، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ان تمام تر حوالوں سے آپ نے جو سچویشنز ہیں ان کی کیئر کرنی ہے. بی ویری کیئرفل وائل یو آر اسپینڈنگ، پرٹیکولرلی جب آپ ہوم، گھر، ریئل اسٹیٹ، اس طرح کے اس میں یا آرگینک چیزوں میں کام کر رہے ہوں. پھر آپ کا جو لاسٹ ویک بھی آپ کو کہا تھا یہ، لیکن یہ وائب ابھی بھی چل رہی ہے، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کی. اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھنے کی کوشش کیجیے. اینڈ ٹرائی کہ کم لفظ ہوں، کم ایکسپیکٹیشنز ہوں، مطلب ہر چیز کو مختصر کر دیجیے. جتنا پھیلائیں گے اتنا پریشان ہوں. ٹرائی ٹو کنسالیڈیٹ، چیزوں کو اکٹھا کریں، جمع کریں، بجائے اس کے کہ ان کو وہ کر دے. اور پھر یہ کہ آپ کی اوپر اس ہفتے تنقید ضرورت سے زیادہ ہو سکتی ہے، جو آپ کو ڈسٹرب، جس نے ٹریگر جو چیز آپ کو کر رہی ہے نا، وہ بلا وجہ کا کرٹیسزم ہے جو آپ کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. اور لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایموشنل ریاکشن آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ اس ہفتے بھی ہو رہا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، پارٹنرز ہیں، وہاں پر بھی جیلسی کی ایک ایلیمنٹ، ایک وائب دکھائی دیتی ہے کہ وائی ڈو یو ہیو دس اینڈ وائی آئی ڈونٹ ہیو دس. یہ بڑے کلوز کوارٹرز میں بھی یہ بات دکھائی دیتی ہے آپ کی. سو آپ تھوڑا سا دل کو، ظرف کو وسیع کیجیے گا. کیپ یور مائنڈ، کیپ یور ہارٹ اوپن، تاکہ آپ ان پریشانیوں، ان چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتوں کو اوائڈ کر دیجیے گا. you'll feel better. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ اس طرح سے قدرت آپ کو استحکام، اسٹیبلٹی، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی، لڑائی جھگڑا جنگ جان بوجھ کر کریٹ کرنا آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. لو وائب از ہیپی، کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں رائٹ، آئی گاٹ مائی آنسر. اب ایک اطمینان آ جاتا ہے، کلوجر آ جاتا ہے. چاہے وہ اوپننگ اچھا ہے، برا ہے، وٹ ایور، یو آر گیٹنگ اے کلوجر دس ویک. آپ کا لکی نمبر ہے 41. 4 and 1 ڈیفیکلٹ کمبینیشن ہوتا ہے. جس ہفتے کا نمبر بھی 41 ہو، اس میں تھوڑا سا خود کو ڈسپلن رکھنا ہوتا ہے. So that is what you need. آپ کا lucky stone is dark amethyst. This is dark amethyst جو میں نے پہنے ہوئے. So that is what you need, a dark amethyst. آپ کا جو اس ہفتے کا وہ lucky charm ہے وہ ہے انار. جیسے یہ انار ہے نا، یہ آپ کا لاکی چارم ہے. انار کو آپ اوریجنل فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں، اناروں کا موسم ہے، اس طرح سے بھی آپ انار کر سکتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو سکون چاہیے تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کریں، بحث مباحثے سے گریز کریں، اور آبی جانوروں کو یعنی واٹر اینیملز، مچھلیوں وغیرہ کو کالی دال یا کالے چنے ڈال دیجیے. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 4 سے 10 تک کا، یہ ہفتہ ایک چیلنجنگ ہفتہ ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے اس ہفتے آپ پر بلا وجہ لوگ اٹیک کریں گے. وشیس اٹیک نہیں ہوتے، زہریلے حملے، ناٹ ایکچوئل زہریلے، مطلب آؤٹ آف جیلسی، اناد یا بغض، حسد، کینہ، زہر. جیسے کچھ لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں، ایسے ٹاکسک ملتے ہیں کہ جب وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے چاروں طرف زہر پھیل گیا. تو اس طرح سے وینم پٹنگ قسم کے لوگ جو ہیں، وینم سپٹنگ قسم کے لوگ، زہر تھوکنے والے لوگ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. اپنا کر کے نا ان سے بچاؤ تو نکل جائے گا، ان کا حل کوئی نہیں ہوتا. سو جتنا اس میں انوالو ہوں گے، آپ سینسٹیو دل کے لوگ ہیں، جذباتی سے لوگ ہوتے ہیں، تو لوگوں کی جو وینم سپٹنگ ہے وہ آپ کو ہرٹ کر سکتی ہے. سو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے اس چیز کو اوائڈ کر دیجیے گا، ورنہ آپ مینٹل فٹیگ، لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کے لیے ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ مینٹل فٹیگ کا شکار ہو سکتے ہیں. سو اپنے آپ کو
मेंटल फटीग का शिकार ना कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ केयर को टाइम दीजिए, वो इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो यंगस्टर हैं या आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, उनको आपने उनमें और अपनी केयर में शायद बैलेंस नहीं है। शायद आप दूसरों की केयर ज़्यादा कर रहे हैं। आप वो जो एक बैलेंस चाहिए होता है ना कि हाँ, सबके बीच में मैं भी हूँ, ये चीज़ जो है ना, इसको आपने हाइलाइटेड रखना है कि सबके बीच में आप भी हैं, आपका भी वजूद है, आपकी भी नीड्स है। ऑनर योरसेल्फ, क्योंकि इस हफ्ते ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। यू नॉट ऑनरिंग योर नीड्स, यू नॉट, लास्ट वीक भी आपको कहा था यही कि अपनी नीड्स को ऑनर करो, जितना मर्जी स्पेंड करना है करो, अपने अपने लिए करो, बाय योर सेल्फ हैप्पीनेस। दिस वॉज अगेन दिस वीक ये चल रहा है। और फिर ये कि आप के दोस्त इस हफ्ते भी, क्योंकि 11वां घर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि इस हफ्ते समटाइम्स होता है ना, दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाए। यानी अनजाने में इंसान कुछ ऐसे हो जाता है कि फ्रेंडशिप कन्वर्ट हो जाती है रोमांस में या लव में। सो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस हफ्ते आपके लिए, बिकॉज जो वीनस और मार्स कंजंक्ट कर रहे हैं 11वें घर में, वो हाउस ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ दोस्तों का घर भी, और एग्जैक्ट ऑपोजिशन है उनकी 5वें घर में जुपिटर के साथ। सो ये भी हो सकता है फिर एक यंग पार्टनर, यानी आपसे उम्र में एज गैप में बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा बंदा भी मिल सकता है जो आपके साथ एज में ज़्यादा हो, गैप ज़्यादा हो। यानी होता है ना समटाइम्स यू फॉल इन लव विद समबडी जो आपसे बहुत छोटा हो या आपसे बहुत बड़ा हो, कोई ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए इस हफ्ते पैदा हो सकती है। सो अपने लिए आपके अपने घर में राहु भी है जो केतु के बिल्कुल ऑपोजिट है, 1st एंड 7, यानी स्क्रीनिंग भी आपकी हो रही है आपके रिलेशनशिप के हवाले से कि आप कोई गलत फैसला तो नहीं कर लेते। तो जहाँ गलत फैसला करेंगे वहीं पर आपको रोका भी जाएगा। सो इस तरह के काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं आपकी ज़िंदगी में, और मैं यही कह सकती हूँ कि अपने आप को मेंटल फटीग से बचाकर अपने आप को थोड़ा-सा वो कीजिए, काम डाउन कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते कुदरत आपको दोस्ती और मोहब्बत बहुत फरावानी से देगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद करना, आपको फ्रस्ट्रेट करना, आपको कन्फ्यूज़ करना। आपकी लव वाइब में कम्युनिकेशन है, बातचीत है और कंपैटिबिलिटी है। आपका जो लकी नंबर है ये है 6666। जब भी 6 डबल होकर आता है ना, तो ये अपने साथ लव तो लेकर आता है लेकिन हीलिंग लेकर आता है, शिफा। और जब जिस हफ्ते का नंबर 66 हो, दैट इज़ कुदरत से शिफा। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है दैट इज़ एक्वामरीन। एक्वा जो है ये हर कैंसर पाइसेस के पास होना चाहिए। ऑल्दो रेयर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। सो हर एक के पास ये एक्वा होना चाहिए। आपका जो लकी स्टोन है, सॉरी लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो मोस्ट ऑफन अक्सर आपके लिए यही आता है, मोर पंख जिसको कहते हैं, मोर पंख, पीकॉक फैदर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जहन्नम से बचने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि किसी भूखे को खाना खिला दो, तंदूर में रोटी पका के, तो किसी भूखे को खिला दो। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। से जिंदगी फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।